الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کر لو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُفْسِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستہ سے روکنے اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھ کھول کر دیکھو کہ دنیا میں فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں سوائے یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہرگز ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جواب جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کہ کبھی ان گھروں میں بستے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، 8واں سپارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، اور آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ پاک نے اس 8ویں سپارے دے اندر پہلے آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا، نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا، پھر قوم عاد دا ذکر کیتا، پھر قوم سمود دا ذکر کیتا، پھر قوم صالح دا ذکر کیتا۔ اج تواڈے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دا ذکر کیتا جا رہا ہے۔ اللہ دی شان ہے، ہر قوم دے اندر مختلف قسم دیاں مرضاں ہن۔ تواڈے سامنے خلاصے دے طور تے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوندا ہے، وضاحت کردہ گیا، لیکن ایک عیب ساری قوماں وچ رہا ہے، وہ کیڑا عیب؟ شرک۔ اللہ پاک نے نال نال وضاحت بھی کیتی ہے کہ شرک والا مرض انہاں دے اندر رہا ہے، قوم نوح دے اندر بھی، قوم عاد دے اندر، قوم سمود دے اندر، اور اسی طرح قوم لوط دے اندر۔ اج جڑی قوم دا ذکر کیتا جا رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم، مدین والی قوم، مدین دے علاقے چ رہن والی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں ایک بیٹے دا نام مدین بھی ہاں، اے مدین دی نسل چوں اے آباد ہوئی ہے، ویکھو نبیاں دی اولاد ہے، لیکن انہاں دے اندر دین دے بارے غفلت، اور غفلت کردیاں کردیاں شرک آ گیا۔ صرف انہاں دے اندر ایک مرض نہیں، انہاں دے اندر کافی مرضاں ہیں۔ ایک مرض تو انہاں دے اندر یہ بھی آئی، اللہ پاک نے خود بیان فرمایا، صرف اس جگہ تے بیان نہیں فرمایا، بلکہ سورۃ ہود 12واں سپارہ، اس دے اندر بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس جگہ تے بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سورۃ ہود دے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس کا عذاب سب کو گھیر کے لے جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نوں آدے پین، اے میری قوم دے لوگو، ٹھیک ٹھیک انصاف دے نال پورا پورا تولیا کرو۔ آج بھی دیکھ لو، شرک ہے اس زمانے دے اندر
مختلف رنگاں دے وچ شرک ہے، مختلف قسمہ دے اندر شرک بھی موجود ہے، اور حتیٰ کہ علماء نے اتھوں تک لکھیا ہے جیڑا بندہ ایک نو آدھا نا سنا تیری کیویں نبدی پئی ہے، نال کیا آدھا اللہ دا شکر ہے ایک مجھ رکھی ہوئی ہے اون دا دودھ چونا کچھ وچیندا کچھ پیندا سرکٹ چلے ہویا ہے، فرمایا بھی شرک ہے۔ کیویں؟ یہ مطلب ہے کہ تو مجھ تے آس رکھی ودا، جدن مجھ نائی یا جنہ کول مجھ کوئی نہیں انہاں نوں کون پلیندا پیا ہے، تیری توجہ مجھ تے، جدن مجھ نہ ہو سی ادھر تیرا کے بن سی، یہ تو مخلوق ہے۔ اللہ پاک تا رزق دیون تے آئین، اللہ نے تا باندھ پتھر کیڑے نو بھی روزی دیتی ہے، یقین اللہ پاک تے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 13 سالہ مکی زندگی جیڑی ہے ایو سبق آئی، ایو خلاصہ آئی، او میرے صحابہ اللہ سے ہوتا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے سبب سے نہیں ہوتا۔ یہ روزی تنخواہ مزدوری کاروبار اس سبب دے، یہ ظاہری نقشہ ہے، ظاہری اسباب ہے، ظاہری بات ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیونی ہے، شامی مکان مالک نے مزدوری دیونی ہے، میں آٹا بھی لئی ساں، میں گھیو بھی لئی ساں، میں لکڑیاں بھی لئی ساں، یہ سارا نقشہ ذہن ہے۔ پر میں یہ یقین ہٹاؤ، ایک اللہ پہ یقین بناؤ کہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے سبب بنانے ہیں، اور اگر اللہ پاک چاہیں بغیر اسباب کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب تیہ کیتی ہے، کیوں؟ اے خاموش شرک ہے، ایک زہری کیڑے جڑے ہتھاں تے ودے ہوندے وہ تو بندہ بھائی کے ہاتھ دھو لیندا یا چھڈ لیندا، ایک بریک جراثیم ہی ہوندے جے روٹی نال رل کے ساڈے پیٹ وچ ویندے، وہ بڑی بیماری ہوندے، وہ ٹی بی دا مرض بن ویندے، کینسر دا مرض بن ویندے، اور بھی مرضاں بن جاندیاں، جان لیوا مرض بن جاندی، انہاں تو بندہ زیادہ احتیاط کرے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بہت دور چلا گیا، میں مختصر بات کراں، بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ اس قوم دے اندر بھی شرک ہے، اور دوسرا ناپ تول دے وچ کمی کرنا۔ ایک کباڑیا ہے تو وہ بے ایمان بنیا بیٹھا، وزن ریٹ دسنا ہور لونا ہور ریٹ نہ، وزن ہونا ہور دسنا ہور، کپڑا ہے ویچن والا سانو کتنا پتہ کیڑا کیڑا کپڑا کیڑی کیڑی قسمت ہے، لیکن اگلا کے کریندا اللہ دی قسم ہے مینوں اس طرح دا ملیا ہے، اون دے چہرے وال ویکھدا ہے، سر تے ٹوپی ہوندی ہے، حاجی صاحب بیٹھا ہوندا ہے، بس یہ اعتبار یار ہن مومن ہو کے قسم کیا چاہیے، باویں ہوے 50 روپے میٹر، وہ پیادا میں 250 میٹر لیا ہے، وہ یقین کر جاتا، لیکن آپ اندازہ لاؤ جس لئے بندہ گھر جاندہ ہے سوا کے پا لیندہ ہے 6 بندیاں میں بیٹھا ہوندہ ہے، وہ آدھا فلکو دا سے کیویں لیا یا وہ کو دسیندہ ہے کہ میں انتے 250 میٹر بھی لیا، توبہ 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 توبہ، وہ ایتا بڑھیا 50 روپے میٹر آئی۔ ہن آپ اندازہ لاؤ اس حاجی صاحب کا احترام دل چو ختم ہو گیا، بڑا ظالم ہے۔ میں پھر وضاحت کرتا جاؤں، جس طرح کہ ساڈے پڑوس ہے اللہ دا بندہ 700 روپیہ مکایا، کچھ بھی نہیں لایا، لکڑیاں سامان سارا کچھ میرا اپنا، لیکن تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہوں میں بندے نو رکیندہ بیٹھا، اس کو نہ جب ہے وہ بڑا شریر ہے، بڑا ظالم ہے، لٹیندہ بیٹھا ہے، اس اپنی روزی دا بوا آپ بند کیتا ہے، اور جیڑی حرام دی کمائی لے کے اپنے بالا نو کھوائی سوں وہ بھی ساری بیماری
ڈاکٹر دے پیسے دے ذریعے نال نکل جاواں۔ میرے بھائیو اسی طرح قوم شعیب دے اندر بھی ناپ تول دے وچ کمی کر، میں دوبارہ تذکرہ کرتا جاواں، صحبت دا بھی اثر ہوتا ہے۔ مدرسے پڑھتا ہوں، بچپن دا زمانہ ہے، غالباً 8 روپے کلو اس لیے پیاز ہوتے ہیں۔ میں گلے چ گزر رہا ہوں، چھٹیاں دے دن میں 8 روپے کلو پیاز دی گل کی، ایک مائی نے پردے وچ مینوں آخیا میں 7 روپے کلو لینا۔ میں کہ کوئی بات نہیں، میں کہ ہوں اگر یہ میں آکھاں کہ مینوں 8 آنے کا منافع ہونا، اس کو نہیں منا۔ اس لیے تو میں اپنے ذہن نو گھما لیا، میں ایک فصل کم کر دیتا، میں کہ چل وہ بھی راضی، میرا منافع بھی برقرار۔ فوراً دل دے وچ خیال آیا، کملیا یہ تو کھلیے پردے وچ اللہ دا وعدہ بھی ہے، ہن گھاٹا برداشت کر، یہ پورا پیاز دے۔ میرے بھائیو کیا سبز منڈی کی کام نہیں ہوتا؟ ہوں اللہ دا سلام کیوں نہ آوے؟ مینوں کوئی ایک دکان وکھا چھوڑو، کوئی ایک دکان، ایک ریڑھی والا وکھا چھوڑو۔ لوگوں نے میری گل سن کے غصہ بڑا ہوا۔ کوئی ویلڈنگ والا وکھا چھوڑو کہ اے ایماندار بیٹھا ہے، کوئی فروٹا والا وکھا چھوڑو اے ایماندار بیٹھا ہے، کوئی فرنیچر والا وکھا چھوڑو اے ایماندار بیٹھا ہے، کوئی درزی وکھا چھوڑو اے ایماندار بیٹھا ہے۔ ہر رنگ دے وکھرے وکھرے حساب انہاں کینچیاں رکھی ہوئی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایو مرد قوم شعیب چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو آکھیا ایک تا بتاں دی پوجا چھوڑ دے، دعا ناپ تول جیڑی کمی کریں دیو، او جی تانوں کوئی نہیں پتا، یہ تو ساڈا فن ہے۔ میں نے انجے معلوم ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نو اللہ پاک اگر اس زمانے جاتی پوا چھوڑے نا، تو شعیب علیہ السلام ریل بازار دے مومنوں ویکھ کے کہتے او تواں تو میں اپنے زمانے ویکھ کے آئی، تُو تو بالکل سیم ہوئے بیٹھے ہو، بلکہ 2 قدم اگاں۔ ہاں دل ساڑی دعاواں قبول نہیں ہوئی، ساڑے بال ساڑے مخالف ہو گئے، لیکن اے نہیں پتا اپنے پیر تے کہاڑی آپ ودے مرے تھے۔ اچھا ایک منٹ دسو، ایک مریض ڈاکٹر کو کیا بیٹھا ہے، کہ پہ بیٹھا آتا ہے ڈاکٹر صاحب میں موٹا ہوتا بہنا، یہ مینوں کیا مرض لگ گیا ہے، جسم پھلتا بہتا ہے لیکن جسم میں طاقت کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بوتل تو پرہیز کر، چاول بریانی تو پرہیز کر، اے دوائیاں نہیں، 1 مہینہ کورس ہے، وہ دوائیاں بھی کھا رہا ہے۔ گھر آیا دوسرے دن بریانی پکی پئی ہے، اور لایا اللہ خیر کرے اس کی، بریانی بھی کھا گیا۔ کھا جاون تو بعد پھر وہ کیفیت، ڈاکٹر صاحب دی دوائی اثر نہیں کی، وہ ڈاکٹر صاحب دی دوائی کیا کرے، تو پرہیز تو کیتا کوئی۔ اسی طرح بندے آدن اساں نمازاں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اللہ ساڈی نہیں سنتا۔ اوے اللہ دے بندے جیڑا پرہیز ڈاکٹر دسے اگر ان دے مطابق تو پرہیز نہ کریں تیری بیماری اگے نالوں ودتی ہے۔ جیڑا پرہیز اللہ پیا دسیندا ہے اگر وہ پرہیز نہ کریں تیریاں دعاواں خدا کیویں قبول کرے، تیری مشکلاں کیویں دور ہونا۔ اللہ پہ آدھا شرک تو بچو، جگہ جگہ تے اسی شرک دے نقشے بنائے ہوئے۔ اللہ پہ آدھا ہے ناپ تولے کمی نہ کرو، اساں مختلف رنگ بنائے ہوئے۔ اللہ دی شان ہے۔ ہن کیسا ویلا آ گیا ہے، استاد کلاس دے وچ یہ سبق پڑھائندا ہے کہ چھوڑ نو دوبارہ ٹیوشن رکھنی پوندی، یہ ڈنڈی نہیں توڑتی۔
چاہتا ہے کہ انج پڑھا کہ انہوں ٹیوشن دوبارہ رکھن دی نوبت نہ آوے. ایجنسی والے کتاباں انج چھپیندے کہ دوبارہ انہوں کور کراونا پوندا ہے، جلد کراونی پوندی. تو انج کر کے جلد کر کے دوبارہ جلد کراونی نہ پوے. فیکٹری والے جتی انج بنائندے کہ دوبارہ موچی کو لے کے ایک باری سلائی. او بے وقوفاں بدھو دے بدھواں او تساں کیڑی گل دے پیسے لیندے پئے ہو. نویں 0 میٹر جتی ہے باویں 2000 دی لئیے 4000 دی لئیے ایک باری موچی کو لواونا پوسی تواڈی مشین کیڑے کام دی ہے. کیسے چور بازار ہے. اور دوسرا ہے کہ غلط بیانی کرنا ہے. غلط بیانی ساڈے اندر عام ہو گئی. اور اگر کسی نو آکھیا جاوے یار غلط بیانی نہ کرو اور تو اس زمانے کو نہیں رہنا. اس زمانے رہن دا وال سکھ. کون ہے جیڑا غلط بیانی نہیں کر رہا؟ ہوں تو ایسا وقت آ گیا علماء بھی غلط بیانیاں کر رہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی میں جلسے تے آ وئی سا مینوں بیان نہ دے چھو 10,000 روپیہ بیان نہ آ گیا. این ٹائم تے کسے ہور دا فون آ گیا. وہ جی وہ یار میں ٹائم دیتو ہے. حضرت جی تو کتنی فیس لئی؟ تو میں جی 10,000 بیان نہ لیا 40,000 لینا جا کے سٹیج میرا وکھرا ہو. حضرت جی اسی تو 80,000 دینے. اچھا چل ٹھیک. بس فون بھی بند کر چھوڑیا. این ٹائم تے فون پہ ملیں فون پہ حضرت انہوں دا فون بند. بعد پوچھا حضرت جی کہ بنیا خیر تے؟ وہ جی میری طبیعت خراب. وہ اللہ دے بندے طبیعت نہیں نیت خراب ہو گئی آئی. اے نہیں پتا شور کوٹ دی بجائے حضرت اور ملتان بیٹھے بیان کرے. وہ جیڑا تو کیڑا بیان کرنا ہے جیڑا خود عمل نہیں کر رہے. کیسے حالات آ گئے. اللہ پاک تو مینوں ایسی برائیاں تو محفوظ فرما. جگہ جگہ تے ڈنڈیاں لگی. کیڑی کیڑی میں مثال دے کیڑے کیڑے پاسے جاواں. چور بازاری لگی ہوئی. حتیٰ کہ اگر بازار دے وچ 200 روپے کلو مچھی دا ریٹ ہے اس نے 450 لاونا. وہ یار ریٹ تو 200 روپیہ ہے لے لا تو. یار جدو ہے 200 تو 450 کیوں لینا؟ اس نے کہ تینوں کیڑا پتا پولیس والوں اسی وکھرا جگہ ٹیکس دینے ہیں اتھوں دے بدماشاں نو وکھرا دینے ہیں فلانا وکھرا ٹیکس دینے ہیں. یہ سارے وچ پا کے سانو اس ریٹ دے پہنچی. جگہ جگہ دے جگے ٹیکس بنے گئے. چور بازاری بنی پئی. پھر اللہ دا عذاب نہیں آونا تو اور کے ہو. خود اندازہ لاؤ. تو خیر حضرت شعیب علیہ السلام نو مجبور کیتا جا رہا ہے کہ پیو دادے والے دین تے دوبارہ آ جاؤ. پیو دادے والے دین تو کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ پیو دادے والا دین شرک والا نہیں. وہ تو اچھے لوگ ہیں حالانکہ درمیان دے وچ ادھ گپے چوں یہ خود شرک والے راہ تے وگ گیا. شرک والے راہ تے وگ گئے. مڑ رسم وہ چل گئی تے اون دا نام انہاں بنا چھوڑا پیو دادے والا دین. حالانکہ بنائی رسم انہاں خود رسم بنا کے پیو دادے والا دین لیکن نام رکھیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی آکھیا گیا اور نبیاں نو. حالانکہ آدم علیہ السلام تو نعوذ باللہ پیو دادے والا دین شرک نہیں ہو تو توحید آئی. تو شرک تا نوح علیہ السلام جس قوم میں گئے اسے واسطے کہ وہ شرک کے چاہ گیا. لیکن وہ جڑے شرک کے چاہیں انہوں تو پہلے تو شرک کوئی نہیں. شرک والے دروازے تے نہ خود کھولے. اور آج دے زمانے میں بھی اسی طرح اگر کسی نو مسئلہ حق سمجھایا جاوے وہ بھی پیو دادے والا دین چھوڑ دیوائے. تو یار کوئی وکھرا قرآن لے کے آیا ہوں تک تے بڑے امن نہ سی.
میرے بھائیو میری گلاں سخت تو حسن لیکن گلاں میں ٹھیک کر دیا۔ اللہ پاک خود قرآن فرما رہے۔ خیر ایک اس قوم دے وچ کیڑا مرض آئی؟ شرک کرنا، اور اس قوم دے وچ دوسرا مرض کیڑا آئی کہ ناپ تول دے وچ کمی کرنا، تیسرا مرض کیڑا آئی راہ زنی کرنا، راہ دے وچ بندے نو لٹنا۔ میرے خیال ہے ہون تو کوئی نہ سی، ناپ تول والا ہی کوئی نہ سی، راہ دے وچ لٹن والا ہی کوئی نہ سی۔ مختصر بات کراں، اج تو کچھ سال پہلے میں ملتان گیا، اتنے کچھ مختلف سٹیکر پیا نے یا اللہ مدد تے اس طرح کر کے نا میں وہ تھوڑے ویکھن واسطے کھڑا ہو گیا۔ میری عادت ہے میں بازار دے وچ کھڑا ہوا نا، ویسے میں جس جیب وچ ہوئے اتنے میں ہاتھ رکھ کھڑو، مجھے پتہ ہے کہ دوئیں ہی آونا ہوتا ہے۔ ہن میری سینے والی جیب پیسے آتے میں اتنے ہاتھ رکھ کے نا تے ویکھ رہا۔ ہن ایک آدمی میرے نال آ کے کھڑا تے نال کونیاں مارے۔ میں کیا پتہ نہیں اس علاقے میرا کیڑا واقف آ گیا۔ میں تھوڑی جہا سائڈ تے ہو گیا، وہ اتنے مڑ کونیاں مارے، اور میں کہ خیر ہی اگے چلا گیا۔ وہ آدمی تو اگے چلا گیا، سامنے دکان تے ایک آدمی بیٹھا ہی، اس نے کہا حافظ صاحب پورا میری گل سنی۔ میں آیا بھائی نو کیا میں کہ جی دسو۔ آ کہ جیب ویک، میں کہ اللہ دا شکر ہے، میں تو اتنے ہاتھ رکھے ہوئے۔ آ کہ بچ گئی ہے جیب؟ آ کیا میں کہ جی بچ گئی۔ آ کے سانو چاہ پیوا۔ میں کہ کیڑی خوشی ہے؟ آ کہ اسے خوشی ہے کہ تیری جیب بچ گئی ہے۔ ایک ڈاکو تو بچیا، دوا ڈاکو پہ گیا۔ او میں کہ اللہ دے بندے ہو، میں مہمان ہاں، مسافر ہاں، تسا میری میزبانی کرو، میری مہمان نوازی کرو، الٹا مینو پہ آتے ہو۔ آ کہ تھوڑی گل ہے تیری جیب بچ گئی؟ میں کہ مطلب پہلے تو کیمرے لا کے وے دریاں کے بچ دی ہے کہ نہیں بچ دی؟ میرے بھائیو ایو کام قوم شعیب مسافر نو لٹ لے۔ خیر شعیب علیہ السلام نے قوم نو سمجھایا، قوم سمجھ نہ آئی، پھر کیا ہویا؟ پھر اللہ پاک نے عذاب بھیجا۔ عذاب کس طرح بھیجا؟ ایک دفعہ شدید گرمی آ گئی، شدید گرمی، لوگ تڑپے، حال گرمی، حال گرمی۔ پھر اللہ پاک نے انہاں نو ایک جگہ تے جمع کرن دا پروگرام بنایا۔ کس طرح پروگرام اللہ پاک نے اے بنایا کہ جنگل دے وچ نا ایک ایسا بادل دا ٹکڑا بھیجیا کہ معلوم ہوئے کہ بارش ہے۔ سارے لوگ اپنے حویلیاں نو، گھراں نو، بازاراں نو چھوڑ کے جنگل وچ آ گیا کہ ہن تے بارش آسی، کوئی گرمی دور ہو سی۔ اصل تو اللہ پاک انہاں نو تے اکٹھا کرنا چاہتے۔ وہ سارے لوگ بارش دا انتظار کرنے واسطے اتنے جمع ہو گئے۔ اللہ دی شان، وہ بارش نائی، وہ اگ آئی، پھر بادل کھلیا، آگ دے انگارے وسنے شروع، تلو زلزلہ آیا، اتو آگ دے انگارے وسے، ساری قوم دے لوگ تباہ، بچے تبوے لوگ، جڑے چند مختصر لوگ حضرت شعیب علیہ السلام دے آنکھیں لگے۔ میرے بھائیوں خود غور کرو، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر وضاحت کرتا ہونا تاکہ لوگ بات سندیاں اکتاون بھی نہیں اور ایک گل سن لویں۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھیں، حوالے دیتے ہیں۔ قرآن اسا سارے مسلمانوں دا سچ ہے۔ کیا خبر میری دو گلاں کرن نال کسی دا ضمیر بیدار ہو جاوے، کوئی شعور چ آ جاوے، کسی نو سمجھ آ جاوے۔ ادھر بھی اللہ اوہو آئی، آج بھی اللہ اوہو ہے۔ ادھر بھی لوگوں نے اس طرح دے گناہ کیتے، اللہ نے پکڑیا۔ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ہر ویلے ڈرنا چاہیے، توبہ طیب ہونا چاہیے اور پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ اللہ